إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین جمعہ، مختصر سی اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری کے بعد میں نے آپ تمام کے روبرو صحیح مسلم کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 رسپانسبلٹیز ہیں۔ سب سے پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب کبھی وہ اپنے مسلمان کسی بھائی سے ملاقات کرے، ملاقات کرنے کے فوری بعد سلام کرے۔ اور پھر کہا سیکنڈ حق، دوسرا حق یہ ہے کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب کبھی اس کا کوئی مسلمان بھائی اس کو اپنی کسی تقریب میں دعوت کے لیے انوائٹ کرے تو اس کا فرض اور اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب کبھی کوئی مسلمان بھائی اپنی کسی پریشانی میں سجیشن طلب کرے، مشورہ طلب کرے، مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس کو اچھا مشورہ دے۔ چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، آپ کا کوئی مسلمان بھائی چھینک دے، چھینک کر الحمدللہ کہہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس الحمدللہ کا جواب یرحمک اللہ سے دے۔ پانچواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق یہ بتایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب کبھی کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، اس کی طبیعت ناخواستہ ہو جائے، ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی پرسہ حالی کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر جائے یا پھر ہاسپٹل جائے، اس کی تیمارداری کر کے آئے۔ چھٹا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب آپ کا کوئی مسلمان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اس لوکیشن کا ہے، اگر وہاں کی بستی کا ہے، وہ اس کا حق ہے کہ اس مسلمان بھائی کے نماز جنازہ میں بھی شریک ہو اور قبرستان تک جا کر اس کو تدفین کر کے آئے۔ یہ 6 حق ایسا لگتا ہے کہ معمولی چیز ہے، سلام ہے، چھینکنے پر الحمدللہ پر یرحمک اللہ کا جواب ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ، واللہ بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے، قرب قیامت کے علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھول جائیں گے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو پس پش ڈال دیں گے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ سلام کیا ہے،
چھینکنے پر یا رحمک اللہ بولنا کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو لوگ بہت زیادہ اگنور کریں گے. یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے میرے بھائی. آج دیکھو اللہ اکبر، سلام کا معاملہ لے لیجیے آپ، چھینکنے پر الحمدللہ کہنے پر یہ رحمک اللہ کا معاملہ لے لیجیے آپ، کسی کو اچھا ایڈوائز دینے کا معاملہ لے لیجیے آپ، کسی کی دعوت میں انوائٹ ہونے کا معاملہ لے لیجیے آپ. 6 چیزیں میں نے جو ذکر کی نا، ان تمام 6 چیزوں میں ہم میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی میں کم محسوس کرتے ہیں. کوئی سلام کا جواب پرفیکٹ نہیں دیتا، کوئی کسی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، میرے اسٹیٹس کے لیول کا نہیں ہے، اس لیے ہر ناحیے سے کوئی نہ کوئی ان 6 چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے. اسی لیے میں نے مناسب سمجھا صرف اس خطبہ جمعہ میں یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کی میں آپ کے سامنے تشریح بیان کر دوں. سب سے پہلا حق، رسپانسبلٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ بتائے کہ سلام سلام کا جواب، سلام سلام کا جواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سے پہلا حق بتایا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب کبھی تمہیں اپنا کوئی مسلمان بھائی سلام کرے تو اس کا بہتر انداز سے جواب دو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم بھی سلام کرے. احادیث میں یہاں تک وارد ہے غیر مسلم کے سلام کا بھی جواب تم دو وعلیک السلام بول کر. کیوں؟ اسلام پیس کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، شانتی انتی کا مذہب ہے. مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی پہل کر کے سلام کر دے، غیر مسلم کے سلام کا جواب بھی آپ کو اور مجھ کو دینا ضروری ہے میرے بھائی. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحْيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. تمہیں کوئی سلام کرے بہتر انداز سے سلام کا جواب دو، اچھے انداز سے سلام کا جواب دو. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، آرڈر ہے. جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو گئی، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے علم کے زیور سے بھی آراستہ کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ بلا کے کہا یا آدم اذهب فسلم على اولئک من الملائکہ. آدم، وہاں فرشتوں کا ایک گروپ بیٹھا ہے، جاؤ ان کے پاس جا کے السلام علیکم بولو ان کو. تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھا کے بھیجا کہ آدم ان فرشتوں کی جماعت کو جا کے سلام کہو فاستمع ما یحیونک. غور سے سننا فرشتے ریٹن کیا جواب دیتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا. اور پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اور ایک نصیحت اور ایک بات یہ بتا دی فَإِنَّمَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّتُ ذُرِّيَّتِكَ. آپ سلام کرنے کے بعد فرشتے جو جواب دیں گے آپ کی پوری امت میں وہی جواب ہوگا، آپ کی پوری نسل میں، آپ کی پوری ذریت میں وہی جواب ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے گروپ کے پاس جاتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آج تک نہیں، قیامت کی صبح تک بھی آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ایسی سنت ہے جو ہر نبی کی امت میں تھی، السلام علیکم. کیوں؟ سلام ایک شانتی کا ایک سلوگن ہے. یہ آج دیکھو ہائی فائی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، لیکن اللہ کی قسم اسلام شانتی والا مذہب ہے. اس کے سلام کے بیسک انٹروڈکشن سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام پیس کا مذہب ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے. کیوں؟ اسلام کا بیسک ڈیفینیشن اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو کہہ دے السلام علیکم. السلام علیکم مطلب کیا ہے؟ لوگ السلام علیکم کرتے ہیں، پیچھے سے گالی دیتے ہیں. السلام علیکم کہتے ہیں، جو کرنا پیچھے سے غیبت جو کرنا کرتے ہیں. لیکن سلام کا مطلب یہ ہے کہ میرے سے کوئی تکلیف تمہیں نہیں پہنچے گی. السلام علیکم پیس بی اپان می. میرے سے کوئی بھی تکلیف نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ جسم کے کسی بھی اعضاء سے تمہیں نہیں پہنچے گی. آپ نے کہا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. سب سے اچھا مسلمان وہ ہے اس کی زبان سے، اس کے جسم کے اعضاء سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے.
سمجھ رہے ہیں بھائی بات آپ؟ سلام بڑی معنی رکھتا ہے، محبت کا ایک سلوگن ہے جو اسلام نے آپ کو اور مجھ کو دیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ پکا سچا مومن نہ ہو۔ اور آپ نے کہا پکا سچا مومن اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ تم میں سے ہر کسی کے اندر اپنے ایک دوسرے کی محبت نہ ہو۔ محبت پلس ایمان از اکول ٹو جنت۔ محبت اور ایمان ان دونوں کو ملائیے آپ، جنت مل جائے گی۔ آپ نے کہا کہ جب تک تمہارے پاس ایمان نہیں تب تک جنت نہیں، اور جب تک تمہارے پاس آپس میں ایک دوسرے کی محبت نہیں تب تک ایمان نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت میں اضافہ ہو، تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت زیادہ کرو، ایسی چیز بتاؤں میں تمہیں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، بتائیے اللہ کے رسول۔ آپ نے کہا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اور امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ اس مسلم شریف کی حدیث پر تعلیق چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں لا يمكن ایمانکم ولا يصلح حالکم الا بالتحاب افشوا السلام بینکم، کہتے ہیں کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں، تمہاری حالت درست نہیں جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، محبت ایمانی بنیاد پہ، اور یہ ہوگی اس وقت افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے سے سلام عام کرو، سلام جتنا عام ہوگا اتنی محبت بڑھے گی آپس میں ایک دوسرے سے۔ دیکھو میرے بھائی بڑی عظیم چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے کو، مدنی سوسائٹی کی جو تشکیل دی، اس کی سب سے پہلی اینٹ، بنیادی اینٹ آپ نے کیا رکھی؟ تقریر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تقریر کی؟ تقریر کے جملے سنیے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ شروع سے لے کر آخر تک سلام سلام۔ آپ نے مدینی معاشرے کی زندگی کی سب سے پہلی تقریر کی یہ یا ایھا الناس۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمون یا ایھا المؤمنون، نہیں، یا ایھا الناس، کیونکہ وہاں بہت سارے ریلیجنز اور بہت سارے کمیونٹیز کے لوگ تھے، مسلم بھی تھے، کرسچنز بھی تھے، جو بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو ایک زبان ہو کے کہا افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں ایک دوسرے سے عام کرو، محبت کا ایک عظیم ذریعہ ہے، تبھی تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھ کو نصیحت کی ہے۔ اور میرے بھائی آپ اور میں انشاءاللہ جنت میں جب جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد جب ڈکلیئر ہو جائے گا کہ آپ الحمدللہ جنتی ہیں، میں جنتی ہوں انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک فرشتہ ہوگا جو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جنت کی طرف جب فرشتہ لے کر جائے گا، جنت کے دروازے کے پاس 2 فرشتے ہوں گے، وہ ویلکم کیسا کریں گے معلوم؟ ان کے ویلکم کا شاہانہ انداز قرآن نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا جنتیوں کو جنت کے دروازے پر فرشتے کھڑ کر ویلکم ایسے کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم لما عقب الدار، سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر اے جنتیوں، اللہ کی کروڑہا نعمتیں تم پر، اللہ رب العالمین کی نعمتیں تمہارے لیے انتظار میں ہیں جنتیوں، اس صبر کی وجہ سے جو تم نے اس دنیا کے ٹینشنوں کو جھیلا، دنیا کی تمام تر پریشانیوں کو تم نے جھیلا، تم پر سلام ہو۔ جنت میں بھی ویلکم سلام سے ہوگا میرے بھائی، اسی لیے میرے بھائی سلام کو عام کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ ای الاسلام افضل ای الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کیا ہے اللہ کے رسول بتائیے؟ آپ صرف 2 ہی ورڈ کہتے ہیں، سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تطعم الطعام، بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، وتقرئ السلام، سلام کو عام کیا جائے۔ اور ہمارے معاشرے کی
ایک بہت بڑی غلطی اللہ کے رسول آج سے 1450 سال پہلے کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں علی من عرفت ومن لم یعرف، جسے جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے بولیے؟ آج ہے نا سلام بھی اسٹیٹس اور پریسٹیج کے لیول پہ سلام ہو رہا ہے۔ آج لوگ میرے اسٹیٹس کے ہوں تو میں آگے بڑھ کے سلام کروں گا، میرے اسٹیٹس کے نہیں ہے میں کبھی آگے بڑھ کے انہیں کرنا سلام، مجھے میں کیوں کروں اسے سلام؟ اللہ کی قسم میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی مارکیٹ سے گزرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی پرسنالٹی کے مالک ہو کر بھی چھوٹے بچوں کو السلام علیکم یا اطفال کہتے تھے، بچوں السلام علیکم، محمد کا سلام قبول کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ اور میں کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ کبھی ناپ تول نہیں ہونی چاہیے، کبھی ناپ تول نہیں ہونی چاہیے۔ سلام کے معاملے میں سبقت لے جانے والے کو ایکسٹرا نیکیاں ہیں، سب سے پہلے سلام کرنے والے کو نیکیاں ہیں، اور اسے معمولی نہ سمجھو، آپ معمولی چیز نہیں ہے یہ۔ ایک صحابی آتے ہیں السلام علیکم، آپ نے کہا 10 نیکیاں اس کو مل گئیں، اور ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 20، اسے 20 نیکیاں مل گئیں، اور ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کہتے ہیں 30 نیکیوں کا مالک ہو گیا وہ۔ آپ دیکھو اٹھے بیٹھے اتنے نیکیاں ہم کما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث آپ کی نشاندہی کے لیے بتا دوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل روز قیامت ایک انسان ایسا بھی ہوگا جس کو جنت جانے کے لیے ایک نیکی کی کمی ہوگی، وہ ایک نیکی کی کمی کوئی پوری دنیا مل کر بھی پر نہیں کرے گی۔ معلوم آپ کو اتنی بڑی نیکیاں ہیں، یہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کے لیے وہاں لوگ ترسیں گے۔ السلام علیکم معمولی نہ سمجھیے، اور کسی کا سٹیٹس اور پریسٹیج اور کسی کی اوقات دیکھ کے سلام کرنا یہ اسلامی شعائر نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم کتنے بھی بڑے دھن دولت کے مالک ہو، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے سامنے تم سب کے سب بڑھ فقیر ہو۔ اللہ کہتا ہے ونحن اغنیاء، میں مالدار ہوں، تمہیں کیا معلوم مالداری کیا ہے؟ سیکنڈوں میں روڈ پہ لا سکتا ہوں میں تمہیں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لاس اینجلس کا حال کیا ہوا، اتنے بڑے بڑے بلینئر کہاں ہیں وہ؟ اللہ اکبر۔ ایک بنگلو کا میں نے حال دیکھ رہا تھا، اس کی صرف قیمت یہ ہے کہ 10,000 کروڑ سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہے۔ اللہ اکبر، جل کے خاکستر ہو گیا۔ کئی لوگ جو بڑے بڑے بلینئر تھے روڈ پہ آ گئے۔ اللہ ایک سیکنڈ میں غارت کر سکتا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اپنے عہدے کا، اپنے منصب کا، اپنے مال کا، اپنے جاہ کا غرور نہیں ہے۔ غرور پہ آ کے کسی کو سلام کرنے کی اگر کوئی چیز آڑ بن رہی ہے، کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیے۔ قارون بھی یہی کر کے اس دنیا میں ہی اس زمین میں غرق ہوا میرے بھائی۔ اسی لیے کوئی چھوٹا ہو، کوئی لیبر ہو کیوں نہ، سلام کریں، آپ اسے سلام کریں۔ سلام آگے بڑھ کر کرنے کی عادت آپ اپنے اندر ڈالیں، کیونکہ یاد رکھو میرے بھائی، سلام سے محبت بڑھتی ہے، محبت بنتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی محبت کا ایک عظیم ذریعہ سلام ہے۔ اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا طریقہ بتایا، فَلْيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ آپ نے کہا وَالْمَارُّ عَلَى الْقَائِدِ، گزرنے والا کھڑے ہوئے کو سلام کرے، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینرز بتائے، اخلاق بتائے، آداب بتائے سلام کے کرنے کے۔ چھوٹے بڑے کو سلام کریں، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، گزرنے والا کھڑے ہوئے کو سلام کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے مینرز آپ کو اور مجھ کو بتائے۔ اور دیکھو سلام اتنی بڑی چیز ہے، ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک چادر کے نیچے ہوتی ہیں۔ اس ٹائم پہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جبرائیل اس حالت میں اللہ کے رسول کے پاس آئے، ریئر صورتیں ایسی ہوتی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد، میں اللہ کی جانب سے عائشہ کو سلام لایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، ھذا جبرائیل یقرئک السلام، اے عائشہ یہ جبرائیل ہے تجھ کو سلام کہتا ہے، سلام کا جواب دے دے۔
اللہ اکبر، سلام دیکھو کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائی. اور یہ دو ازواج مطہرات سے وارد ہے، ایک عائشہ رضی اللہ عنہ اور ایک مائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. مائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام دو سلام پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَئِ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي. اللہ کے رسول آپ کی بیوی، چہیتی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ کا بھی سلام پیش کیجئے، مجھ جبرائیل کا بھی سلام پیش کیجئے. اللہ اکبر، سلام کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائی. کسی کو آپ جانتے ہو نہ جانتے ہو، ہر کسی کو سلام کا پیغام عام کرو. اور نہ جانتے پر سلام کا مطلب یہاں تھوڑی اور کلیریفیکیشن میں کر دوں، اپنے حلیے کو تھوڑا مسلمان کی طرح بنائیے، تبھی سلام کرنے میں جی چاہے گا. اپنا حلیہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار ہچکچاہٹ ہوتی ہے، مسلم ہے یا پھر نان مسلم ہے، سمجھ نہیں آتا. حلیہ ایسا ہے، اپنا باڈی اسٹائل ایسا ہے کہ کپڑے ہم نے ایسے ویئر کیے ہیں، ہیئر اسٹائل ایسا ہمارا کہ ہمارے جسم کے سٹرکچر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلم ہے یا پھر نان مسلم ہے. سلام کرتے وقت ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، ایسا نہ ہو. مسلم ہے، ہمارا شعار ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے، ہمارا کلچر ہے. ہم کبھی اپنے کلچر کو چھوٹا نہ سمجھیں، اس سے بیسٹ کلچر اس دنیا میں کسی کا نہیں ہے. یاد رکھیں میرے بھائی، سلام کو عام کرنے کی عادت ڈالیں. یہ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہی لمبی چیز اور تفصیل سے میں نے اس لیے بتایا کیونکہ سلام آج بہت کم ہو گیا ہے، شارٹ ہو گیا، سلام ختم، صرف ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتے. نہ میرے بھائی، سلام کو عام کرنے کی عادت ڈالیں. دوسری چیز، اذا دعاک فاجب. جب کوئی بھی مسلمان بھائی اپنے کسی بھی دعوت میں، حلال دعوت میں انوائٹ کرے تو جائیے آپ. یہاں میں رک کے چند چیزیں وضاحتی طور پہ بتانا چاہوں گا کیونکہ معاشرے کی غلطیاں ہی ایسی ہیں جو بتانا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے منبر پہ بتایا کرتے تھے معاشرے کی غلطیاں. ایک بات کیا بتاتا ہوں میں کہ دیکھو، یاد رکھو، دعوت دینے والا غریب سے غریب کیوں نہ ہو، اس کے اوقات کا اندازہ لگا کے دعوت کو ایکسیپٹ مت کرو. اللہ کی قسم، یہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دیکھو، اذا دعی احدکم الی الولیمہ فلیأتیہا. کوئی بھی انسان اپنے کسی ولیمہ میں بلائے، اپنے کسی تقریب میں بلائے، اپنے کسی بھی خوشی کے موقع پہ تمہیں انوائٹ کرے، تمہیں انوائٹ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ تم اس کی زندگی میں کچھ رکھتے ہو، کچھ جگہ رکھتے ہو، اس کی جگہ کو تم فل کرنے جاؤ. ہاں، یہ حلال دعوتوں میں کوئی غریب، کوئی بیچارہ انوائٹ کر دے تو جانے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے. کوئی مالدار انگیجمنٹ کی دعوت رکھے تو جائیں گے، پہلی فرصت میں جا کے پہلی صف میں بیٹھ کے کھا کے آئیں گے. یہ کون سے اخلاق میرے بھائی، کون سے اخلاق ہمارے اندر رچ بس گئے میرے بھائی. یاد رکھو میرے بھائی، حلال دعوت ہو، غریب ہو، اور کیا کھلائے گا کیا نہیں کھلائے گا وہ علیحدہ بات ہے. اس کے دل کو رکھنے کے لیے، دل جوئی کے لیے، کیونکہ یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیأتیہا، جاؤ، فرض ہے تمہارا، یہ حق ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے تم پر. ایسا نہ ہو کہ اوقات کے اندازہ لگا کہ تم مت یہ نہیں بھی نہیں آؤں گا. ایسے نہیں ہے، نہیں بھی نہیں آؤں گا تو نہیں بولیں گے، ہاں آؤں گا بولیں گے، عین ٹائم پہ نہیں آئیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعوت کو بلانے والے ہیں وہ بھی کیا ہے، کھانا پکاتے ہیں، کھانا پکا کے لفافوں کا اندازہ دیکھ کے دعوتیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ من ذلک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویدرک بها الفقراء. آپ نے کہا سب سے بدتر دسترخوان وہ ہے جس دسترخوان پہ صرف مالدار انوائٹ ہوتے ہوں، غریب کو انوائٹ نہیں کیا جاتا ہے. بدتر دسترخوان ہے یہ. اپنا غریبی بھائی ہے پر غریب ہے، نہیں بلاتے، آخر میں کھانا بچ گیا تو دے کے بھیج دیتے ہیں گھروں کو. استغفر اللہ العظیم. یہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے میرے بھائی. دعوت کو قبول کرنا علیحدہ اور دعوت کو اچھے ڈھنگ سے دینا یہ بھی علیحدہ. اور یاد رکھو میرے بھائی، دعوت کو دینے والا کیسا بھی دے، فون میں بھی دے، واٹس ایپ پہ میسج بھی کر دے، مجھے گھر کو آ کے دیے تو میں آتا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے. ارے دیکھو کیا ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا کے پلٹ کے بیٹھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پہ زعفرانی کلر لگا ہوا تھا. آپ نے کہا عبد الرحمن یہ کون سا کلر لگا کے آ گئے؟ عبد الرحمن نے کہا اللہ کے رسول میرا کل رات نکاح ہوا. عبد الرحمن چاہے پورے مدینے کو دعوت دے کے کھلا سکتے ہیں. مدینے کے ٹاپ 10 مالداروں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے اور ٹاپ 3 میں تھے. یہ بہت بڑے رچ پرسن تھے، یہ شادی کیے، اللہ کے رسول کو تک خبر نہیں ہے. یاد رکھو میرے بھائی، کوئی اپنا قریبی ہے،
آپ کو انوائٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہے، اس کے کوئی تقاضے ہوں گے. صرف دعوت میں انوائٹ نہیں کیا بول کے صدیاں کئی خاندان ایسے ہیں جو ٹوٹ گئے، بکھر گئے، بات نہیں کر رہے. کیوں؟ انہوں نے دعوت میں مجھے نہیں بلایا، انہوں نے دعوت میں مجھے نہیں بلایا، میں بھی ان کی دعوت میں نہیں بلا. دعوت سے مرنے کا کیا تعلق بولیے آپ؟ وہ دعوت میں نہیں بلائے تو اس کی موت کو بھی میں نہیں جاؤں گا. کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا ہے ہمیں، زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے ہمیں. میرے بھائی یاد رکھو، یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب مینرز ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھ کو سکھائے. تیسرا مینر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اذا استنصحک فانصحہ. کوئی بھی مسلمان بھائی آپ کو کوئی بھی اپنے مشکل میں، پریشانی میں مشورہ، سجیشن طلب کرے، بہتر انداز سے اچھا کیا سجیشن ہو سکتا ہے؟ دو سے. ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں جن کا نام فاطمہ بنت قیس. ان کا ڈیورس ہوا ہوتا ہے، ان کے شوہر عمر بن حفص، ان کا ڈیورس ہو گیا. فاطمہ بنت قیس اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان ابا الجہم و معاویہ خطبان. ابو الجہم اور معاویہ دو صحابہ ہیں، یہ مجھے دونوں رشتے کا پیغام بھیجے ہیں اللہ کے رسول. ان دونوں میں سے میں کس کا رشتہ ایکسیپٹ کروں آپ بتائیے، کس کا رشتہ میں قبول کروں بتائیے آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا ابو الجہم میرا صحابی ہے نا، معاویہ تو میرا صحابی ہے نا، میرا کلوز فرینڈ ہے نا. اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا، رشتے کی بات ہے، اس کے اندر جو خامی ہے اللہ کے رسول نے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس سے کہا اما معاویہ فلا مال لہ. نکاح کرنا اگر معاویہ سے چاہتی ہے سن لے، معاویہ کے پاس مال نہیں ہے، تجھے صحیح سے خوش نہیں رکھ سکتا. اگر تو ابو الجہم سے نکاح کرنا چاہتی ہے فلا يدع العصا عن آتکہ، وہ اپنی عورتوں کو بہت مارتا ہے، مارنے کے لیے تیار ہے، تو ابو الجہم سے نکاح کر لے. اگر تو مال میں کمپرومائز کرنا چاہتی ہے تو معاویہ سے نکاح کر لے. اگر ان دونوں سے بھی نکاح کرنا نہیں چاہتی، میں ایک سجیشن دوں تجھے. فاطمہ بنت قیس نے کہا ہاں اللہ کے رسول دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکحی اسامہ، اسامہ سے شادی کر لے، اس کے پاس مال بھی ہے، وہ عورتوں کو بھی نہیں مارتا. یہ نصیحت کا انداز، یہ اچھی نصیحت کا انداز. اور دیکھو کوئی بھی اپنی مشکل میں، آپ کو پریشانی میں اپنے آپ کو مشورہ طلب کرے، اس کے مشورے کو لیک نہیں کرنا، اس کے سجیشن کو اور اس کی پریشانی کو لوگوں کے سامنے پبلکلی نہیں بولنا. امانت ہے المجلس للامانہ. کوئی بھی مجلس ہے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی سسپنس بات کرے، امانت ہے. اس امانت کو امانت رکھنا، اس کو لیک کرنا ایسا ہے وہ ایک کبیرہ گناہ ہے. اللہ اکبر. اسی لیے میرے بھائی یہ تیسری نصیحت آپ کو اور مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان بھائی یا پھر بہن اپنی کسی بھی پریشانی میں مشورہ طلب کرے، اس کو بہتر مشورہ دیجیے، بہتر سجیشن دیجیے. چوتھی چیز وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ. کوئی بھی مسلمان بھائی چھینک کر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں رحمک اللہ کہو. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہارٹ ہے کہ ہمارے چھینکنے پر منٹس آف سیکنڈ کے لیے تھوڑا رک جاتا ہے. اللہ اکبر. دیکھو الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں چھینکنے پر الحمدللہ کیوں ہے. اللہ کی قسم میرے بھائی شریعت پوری کی پوری آپ کے اور میرے لیے ایک بہت بڑی بینیفٹ ثابت ہوتی ہے. دیکھو شریعت کیا کہتی ہے الحمدللہ کو. کیوں؟ اللہ چاہتا تو یہی چھینک تمہاری زندگی کی آخری چھینک ہو سکتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس دل کو اور طاقت دی، پمپ کیا، پھر خون ریلیز ہوا، پھر بلڈ ریلیز ہوا. اللہ اکبر. اور ایک ناک میں جو گندگی سے پڑ جاتی ہے تو یہ بھی ریلیز ہوتی ہے چھینکنے کی وجہ سے. شریعت اسلام کہتی ہے کہ اتنے سارے بینیفٹس ہیں چھینکنے کی وجہ سے، کہو الحمدللہ. اللہ تیری تمام تر تعریفیں تیرے لیے. اب جب تم اپنے بھائی کی حالت پر الحمدللہ سن لو تو کہو یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے. سمجھ رہے بات آپ؟ یہ ہونا چاہیے. پھر پانچویں نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھ کو یہ کی وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ. بیمار ہو جائے اپنا وہ رشتہ دار جس سے آپ کی بنتیچ نہیں، وہ بھی بیمار ہو جائے. یاد رکھو رشتہ داری کو نبھانے کا سب سے بڑا ذریعہ دعوت نہیں ہے، دعوت نہیں ہے. رشتہ داری کو نبھانے کا سب سے بڑا ذریعہ، اگر تمہارا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، کیا بھی ضرورت نہیں 200-300 کے فروٹس لے کے چلے جاؤ بس. آپ نہیں تو خالی ہاتھ بھی چلے جاؤ. آپ اتنا خوش ہو جاتا، جی اتنا خوش ہو جاتا. بیمار کو صرف یہی چاہیے کہ میرے پاس میرے رشتہ دار ہیں. آدھا ریکور وہ اپنے رشتہ داروں کی آمد کو دیکھ کے ہو جاتا ہے. انسان بیمار دو قسم سے ہوتا ہے، ایک جسم سے بھی ہوتا ہے، ایک مینٹلی بھی ہوتا ہے. اور مینٹلی جو بیمار ہوتا ہے نا، یہ جسم سے بھی بڑا خراب ہے.
اور مینٹلی ریلیکس اگر دو گے جسم بھی جلد از جلد ریکور ہو جائے گا. اور یہ کام کر سکتے ہیں رشتہ داروں کو چاہیے. اور آپ سے ارے کیوں نہ جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے صرف جاتا ہے, کتنا وقت وہ اپنے بیمار بھائی کے پاس رہتا ہے, تب تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. صحیح حدیث. اللہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ اپنے اس مریض بھائی کے پاس رہتا ہے تب تک وہ چاہے نام کو ہاسپٹلس میں ہے, گھر میں ہے, فلاں میں ہے, لیکن اللہ کے پاس وہ جنت کی کیریوں میں سے کیری میں ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی عظیم چیز ہے جو آپ اور میں کئی لوگ مس کر رہے ہیں اس کو. چھٹی چیز اور آخری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ, سلام سے لے کر مرنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں بتا دیا. کہا کہ آپ کا کوئی مسلمان بھائی انتقال ہو جائے, اس کی 2 رسپانسبلٹیز تم پر ہیں اور تم یہ حق ادا کرو تو ہم ایسے ہی تمہیں خالی نہیں دیں گے. ایک حق ادا کرو تو 1 احد پہاڑ برابر ثواب, دوسرا حق ادا کرو تو 2 احد پہاڑ برابر ثواب. آپ نے کہا کہ کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی جنازے کی نماز میں شریک ہوا تو اس کو 1 احد پہاڑ ثواب, قراتان, اور 2 احد پہاڑ کا ثواب اس کو اس وقت ملے گا جب وہ اپنے مسلمان بھائی کی تدفین میں شریک ہوگا. یہ عظیم چیزیں ہیں میرے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ایک بات کہی, من اصبح منکم اليوم صائما, بتاؤ آپ میں سے کون روزہ ہے؟ ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ, میں روزے سے ہوں. پھر اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن تبع منکم اليوم جنازہ, تم میں سے کون ہے جو آج کسی جنازے کو دفن کر کے آیا, اس کی نماز جنازہ پڑھ؟ ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ, میں اللہ کے رسول. پھر اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن اطمع منکم اليوم مسکینا, آپ میں سے کون ہے جس نے آج کے دن کسی مسکین, کسی بیچارے کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں نے کھلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت تیرا انتظار کر رہی ہے ابو بکر. شارحین حدیث کہتے ہیں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہی کو نہیں کہے ہیں, یہ کام اگر آپ بھی میں بھی کریں گے تو جنت آپ کی اور میری انتظار کر رہی ہے انشاءاللہ. تو میرے بھائی یہ 6 حق ہیں, یہ رسپانسبلٹیز ہیں, عام طور پہ ان کو اگنور کیا جاتا ہے. معاشرے میں یہ سب چیزیں کون بتا رہا ہے؟ ان سب چیزوں کو آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر لائیں, امپلیمنٹ کریں. سن کر بہت زبردست تھا بیان, یہ کہنے کی ضرورت نہیں, صرف آپ اور میں, خصوصاً میں کہنے والا اور آپ تمام سننے والے, آپ کی اور میری زندگی میں امپلیمنٹ کریں. اتنا ہی کافی ہے, اتنا ہی بہت ہے. سلام کو عام کرنے کی عادت ڈالیں, بیمار کی عیادت کریں, کسی کے انتقال پر جا کر نماز جنازہ, کتنے منٹ, آدھے پونے گھنٹے کا کام, اتنا آپ اور میں کر ہی سکتے ہیں. اس کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے. ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کر ہی ہم اللہ رب العالمین کے پاس صحیح معنوں میں مسلمان کہلا سکتے ہیں. کہ دیکھو میرے بھائی, یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہنا مناسب سمجھا. ایک حدیث کی تشریح میں نے اس جمعہ کے خطبے کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی. میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو, تمام امت مسلمہ کو, ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کا پاس رکھ کر, لحاظ رکھ کر, اپنی زندگی میں لا کر اللہ رب العالمین کے پاس اچھے مسلمان بننے کی اللہ آپ کو اور مجھ کو توفیق عنایت بخشے, اللہم آمین. ایک اعلان کے ساتھ میں گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ اعلان تو آپ سن ہی رہے ہیں, لیکن آج میں اعلان اس لیے کر رہا ہوں, یہ میں سمجھتا ہوں آخری یا پھر اس کے بعد کا آخری جمعہ ہے, تب تک یہ کام ہو سکتا ہے. آپ میں سے چند لوگ ہیں جو اہل خیر حضرات ہیں, میں نہیں جانتا, ان کے دلوں کو اللہ جانتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گرینٹس کافی ضرورت ہے ہمیں, گرینٹس کی اس مسجد کے کنسٹرکشن کے حوالے سے. اور پھر الحمدللہ صرف ایک انسان, میں ان کا نام بھی نہیں جانتا, ممبر پہ بول سکتا ہوں, 1st فلور اور 2nd فلور کا جتنا POP کا کام ہے اور جتنا محراب کا کام ہے, صرف ایک انسان جس نے میٹیریل بھی مہیا کیے اور جس نے لیبرز کے خرچے کو بھی اپنے آپ پہ سنبھالا, ایسے انسان بھی آج دنیا میں ہیں. اور اس سے بھی بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ایک کوئی اٹھے تو کہے کہ میں گرینٹس دیکھ لوں گا مسجد کے حوالے سے. آپ میں سے کوئی اٹھے کہ آنے والے جتنے بھی دنوں تک کنسٹرکشن کا کام ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز میری جانب سے لیبر کا خرچہ ہوگا. اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے, دیجیے انشاءاللہ العزیز. اللہ کی قسم میرے بھائی, حضرت عثمان بن عفان کی
ایک مثال بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آج سے 1450 سال پہلے وہ کنواں لوگوں کے لیے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے. آج تک مکۃ المکرمہ کی میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان کا اکاؤنٹ کھلا ہے اور آج تک 50,000 لوگوں کی کفالت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں کاؤنٹ کی جاتی ہے. میرے بھائی یاد رکھو میرے بھائی، یہ بہت لمیٹڈ زندگی ہے، اس میں بہت لمیٹڈ اللہ رب العالمین نے چند چیزیں دی ہیں. مال دیا ہے تو یہ مال ایسے ہی نہیں رہے گا. آپ کے سامنے واقعات ہیں لاس اینجلس کے، فلاں کے، کیلیفورنیا کے، فلاں کے. آپ مجھ سے بہتر اخبار کو، نیوز کو جانتے ہیں میرے بھائی. سیکنڈوں میں اللہ رب غارت ہونے سے پہلے، مر کر یہ مال اپنے اولاد میں تقسیم ہونے سے پہلے، آپ اور میں اپنی اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے کافی کم بنتی ہیں مساجد، بہت کافی کم بنتی ہیں. یہ اپارچونٹی ہے آپ کی زندگی کے لیے. ہو سکتا ہے یہ رمضان آخری ہو ہمارا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی ایک چیز بھی، ایسا نہیں کہ 10 روپے دینے میں آپ جھجک محسوس کریں، 5 روپے بھی ہو آپ بے باکی سے دیجیے. آپ 1 روپیہ بھی اگر آپ کا مسجد کو لگ گیا، کوئی ایک چیز بھی، مٹی کا ایک دانہ بھی، ایک کنکرا بھی اس کسی دیوار میں آپ کا لگ گیا، جب تک رہے گا قیامت کی صبح تک مسجد رہیں گی انشاءاللہ، تب تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بلکہ آپ اللہ کے گھر کے تعمیر کرنے والے ہیں. سوچیے، آپ اللہ کے گھر کے تعمیر کرنے والے، آپ کا کیا اسٹیٹس لیول ہے، تھوڑا سوچ کر دیکھیے. اس لیے میرے بھائی میں آپ کو ابھار رہا ہوں. آپ میں سے جو مستطیع ہیں، جن کے پاس استطاعت ہے، ایبلٹی ہے، جو دے سکتے ہیں، ضرور حصہ لیجئے. 1 وارم 2 وارم، اس کے بعد کون کنسٹرکشن کر سکتا ہے؟ صرف 1 مہینہ 10 دن باقی رہ گئے ہیں رمضان کے لیے. بس اتنے کم وقت میں ان تمام چیزوں کو مکمل کر کے اللہ جزائے خیر دے. ذمہ داروں کو محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، آپ ان کا تعاون کیجئے. انشاءاللہ ضرور آپ تعاون کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی کھڑا ہوگا اور کہے گا گرینٹ میرے طرف سے، لیبر کا خرچہ میرے طرف سے، فلاں جو بھی کام ہے میں دیکھ لوں گا. انشاءاللہ العزیز آپ کوشش کیجئے. اللہ رب العالمین آپ کی کوششوں کو دنیا میں بھی بدلے کے طور پہ دے گا، ضرور دے گا. اللہ رب العالمین کا ریٹرن گفٹ آپ کے دیے ہوئے سے کروڑ گنا زیادہ ہوگا. یاد رکھو میرے بھائی، اللہ رب العالمین آپ کے دینے سے، اللہ رب العالمین آپ کے 1 روپیے دینے کو اللہ قبول فرمائے. اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے. اللہم آمین. میں اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں کو الحمدللہ ایسا لگ رہا ہے کہ دعا ہم نے کی، بہت سارے پوری دنیا کے مسلمانوں نے دعا کی، ایسا لگ رہا ہے کہ سیز فائر ہو گئی ہے. پھر بھی ہم اپنے مسلمان بھائی ریکور ہونے کے لیے تقریباً 50-60 سال لگ جائیں گے. ابھی ان کی حالت ایسی ہے، ٹینٹوں میں ہیں وہ ابھی. اللہ اکبر. ہم دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوضة المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم آمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.